آج خواتین کا عالمی دن تھا اور اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ آ گئی ہے پاکستان کو لے کر کے، اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ پاکستان کی بہتری ہوئی ہو گزشتہ چند سالوں میں۔ پاکستان کو صنفی مساوات کے معاملے میں سوڈان کے بعد دنیا کا دوسرا بدترین ملک قرار دے دیا گیا، یعنی دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں کی عورتوں کی حالت پاکستان سے بری ہے۔ خواتین معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی، پھر خواتین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی پاکستان کے اندر ہوئی وہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، اور جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہم نے دیکھا خواتین کو سڑکوں کے اوپر انہوں نے گھسیٹا۔ انہوں نے آج بھی یاسمین راشد صاحبہ کو جیل میں رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے اس کو شکست کیوں دی یاسمین راشد صاحبہ نے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ جب میں اغوا تھا تو میرے اغوا کے دوران بیچ میں یاسمین راشد صاحبہ کو چھوڑ دیا گیا تھا کسی ایک موقع پر۔ یہ مجھے تو کیونکہ میں باہر کی دنیا جانتا ہی نہیں تھا، تو مجھے بھی یہ تھوڑا سا پہلے کسی نے بتایا کہ یاسمین راشد صاحبہ کو چھوڑ دیا گیا تھا، پھر دوبارہ گرفتار کر دیا گیا نواز شریف کی خواہش پہ، کیونکہ وہ نواز شریف کا حلقہ، اس نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ تو وہ یاسمین راشد سے نواز شریف اتنا ڈرتا ہے کہ وہ ان کا سامنا ہی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میں ہوں نا، یہ خاتون کو آپ جیل کے اندر رکھیں۔ ایسا بزدل لیڈر میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک خاتون، وہ بھی کینسر کی پیشنٹ جنہوں نے ناکوں چنے چبوائے ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو بار بار الیکشن ہرایا ہے، اب نواز شریف جو ہے وہ اس خاتون سے اس طرح سے بدلہ لے رہا ہے کہ اس کو جیل کے اندر رکھو، یہ باہر آئے گی تو مجھے ایکسپوز کرے گی، ڈرتا ہے اس سے۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان کی حکومت سے کیا کارکردگی چاہتی ہے؟ صرف ایک کارکردگی وہ چاہتے ہیں، صرف ایک کام وہ چاہتے ہیں۔ تو بقول نجم سیٹھی وہ کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑو، پاکستان تحریک انصاف کو مارو، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ فوج کو بس اس کارکردگی سے مطلب ہے، انہیں کوئی اور کارکردگی نہیں چاہیے۔ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہی چاہتی ہے حکومت سے کہ پی ٹی آئی نو تباہ و برباد کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے ذرا یہ سمجھیے آپ۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 70-75 سال کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ یعنی یہ ضرور ہوتا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو جاتی تھی، ضیاء الحق کے دور میں کچھ حد تک ایکسپوز ہو گئی تھی، یحییٰ خان کے دور میں بہت ایکسپوز ہو گئی تھی، لیکن معاملہ یہاں تک نہیں گیا تھا کہ ان کے کاروبار، جو بزنسز ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، جو باقی ساری چیزیں ہیں، بجٹ ہیں، وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل کلاس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ نواز شریف کا ورکر جو ہے اس کی شاید وہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ اس لیول تک معاملے کو لے جا نہیں پائے۔ یہاں پڑھا لکھا ورکر ہے، اس کا شعور جو ہے وہ کسی اور طرح کا ہے، اور شعور کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ کلاس وہ والے سوالات اٹھا رہی ہے جو کبھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سننا نہیں چاہتی۔ ان کے ہر مفاد کو یہ ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کے اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی فالوورز ہیں، یا عمران خان صاحب کو جو لوگ ووٹ کرنے والے ہیں، ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان جگہوں پر جا کر چوٹ کرتے ہیں جس جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ باریک وارداتیوں کو یہ پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے رہ کر پتلی تماشا کھیلتی تھی، پہلی مرتبہ یہ ان کو دیوار کے سامنے نکال کر لے کر آئے۔ پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نیریٹو بنایا گیا، اس کے لیے بہت بڑے بڑے بجٹ رکھے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ والا شعور کہیں سسٹین کر گیا تو ان کے لیے پاکستان کے اوپر اپنا کنٹرول اور قبضہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سارے سیاستدان انہیں ڈیلیور کر کے دیں۔ اب پرویز خٹک صاحب کو کیوں لایا گیا، اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ان کے سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں یا میرے سورس کی آپ خبر کو دیکھ لیں تو بات ایک جیسی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک لیول سے آگے بروٹیلٹی پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ اپنے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ظلم، جبر اور فسطائیت کا جو ٹیگ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے، یہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار کا حصہ اس لیے نہیں بن رہی کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ظلم اور بربریت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم وزارتوں میں نہیں بیٹھتے، ہم اقتدار کا حصہ رہنے دیں، موجاں اسی لٹاں گے، لیکن ہم کسی صورت بھی حکومت کا فیس نہیں بننا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت میں ہی، لیکن حکومت کا فیس ہم نہیں بننا چاہتے۔ باریک واردات انہوں نے بھی ڈالی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ یہ سارا کچھ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گا جو اس ملک میں اس وقت ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے لوگ بھی اب کتراتے ہیں کہ یار کتنا آپ نے ہم سے ظلم کروانا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ چیزیں واپس آتی ہیں مڑ کے، انہیں بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ پرویز خٹک جو ہے وہ وہاں پہ انڈکٹ کیا۔ پرویز خٹک کو جو خیبر پختونخوا میں جتنی بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایک سٹرکچر ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رکھا جائے گا۔ پرویز خٹک کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر چیزوں کو اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر سکیں گے۔
اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خیبر پختونخوا میں طاقت استعمال کریں گے، یعنی ویلن کا رول جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے قبول کر دیا کہ ٹھیک ہے میری تو سیاست تباہ ہو گئی لیکن میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے ایک احتجاج لے کر اسلام آباد کی طرف آئے گی تو ہر دفعہ تو گولیاں نہیں ماری جا سکتی، اب تو جو بائیڈن بھی نہیں ہے سر پہ جو سپورٹ دے گا، کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بھی ہے اس کے بارے میں ابھی بھی حکومت کو مکمل طور پہ کسی قسم کی کوئی شیورٹی یا گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ حکومت کیا سوچتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک تعریف کر کے حکومت کو خوشگوار حیرت میں اور مخالفین کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، اسی طرح ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کوئی اور طرح کی بھی وہ بات کرتے ہیں۔ تو حکومت یہ ابھی بھی ڈری ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کہ ٹرمپ کی حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی۔